مسعود کل کی نشست میں اس شبے کا اظہار کیا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنی رضامندی سے نہیں بلکہ انتہائی دباؤ کے بعد اپنے اس اہم ترین اختیار کو، جو بے شک علامتی ہی صحیح لیکن بین الاقوامی سطح پر جہاں پاکستان ایک ایٹمی طاقت کے طور پر لمحہ عالمی قوتوں، تجزیہ کاروں اور ذرائع ابلاغ میں زیر بحث رہتا ہے، زرداری صاحب اس عالمی برادری میں کسی 17ویں آئینی ترمیم، اسمبلی توڑنے کے اختیارات وغیرہ سے نہیں بلکہ مسلط صدارت پہ فائز شخص کے طور پہ اہمیت رکھتے تھے، جو بطور صدر اور پاکستان کے سپریم کمانڈر پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے متعلق 7 فروری سن 2000 میں سویلین وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی حکومت برطرف کرنے کے بعد اقتدار سنبھالتے فوج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں تب کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے حکم پر پاکستان نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے نام سے تشکیل دیا گیا تھا۔ اب نیو یارک ٹائمز اس شبے کو مزید تقویت پہنچاتا یہ سرخی جما رہا ہے کہ پاکستانی لیڈر نے دباؤ کے تحت ایٹمی اختیارات سے دستبرداری حاصل کی ہے۔ نیو یارک ٹائمز مزید کہتا ہے کہ یہ اعلان ایک پریس ریلیز کی صورت جمعے کی رات تب جاری ہوا جب زرداری صاحب پر اقتدار سنبھالنے کے بعد دباؤ شدید تر ہوتا انہیں مقبولیت کی سب سے نچلی سطح تک لا چکا ہے، نیو یارک ٹائمز کہتا ہے۔ اور پھر یہ تجزیہ مزید لکھتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام اس وقت صدر باراک حسین اوباما کے لیے انتہائی اہم ہے، امریکی صدر کے لیے، کیونکہ وہ اس ہفتے افغانستان سے متعلق اپنی حکمت عملی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان اس حکمت عملی میں مرکزی کردار کا حامل ہے، اور پھر نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ پاکستان کے تمام اداروں سے زیادہ یہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا ہی ادارہ ہے جو کہ صدر باراک اوباما کی انتظامیہ کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اعلان اچانک ہوا ہے، اور جہاں عوامی سطح پر یا ذرائع ابلاغ میں اس مرحلے پہ NRO مقدمات کے حوالے سے حکمرانوں پر دباؤ بڑھ رہا تھا، اس سلسلے میں اٹھایا جاتا یہ اقدام حزب اختلاف کے بعد اپنے اتحادیوں، عدلیہ اور ذرائع ابلاغ کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب کے اب اسٹیبلشمنٹ سے کشیدہ تر ہوتے معاملات کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ اور ان کی حالیہ تقریر کے اس جملے کا اگر باریک بینی سے جائزہ لیا جائے جب انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف نہیں، کوئی نہیں چاہتا سوائے ان سیاسی اداکاروں کے کہ یہ سسٹم ڈی ریل ہو، نہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، نہ ہی پارلیمنٹ چاہتی ہے، نہ ہی کوئی سیاسی پارٹی چاہتی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، اور پھر ان کا بطور صدر اور سپریم کمانڈر ایک اور جملہ یوں سمجھ نہ آ سکا کہ وہ جہاں ذرائع ابلاغ، جنگ گروہ، جیو ٹی وی یا سیاسی اداکاروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، ان کلمات کی ادائیگی کے دوران ان کا مخاطب ان کے مد نظر کون تھا؟ تم نے کیا کیا اس لیڈر کے ساتھ جس نے ہزاروں مربع میل زمین تمہیں واپس لے کے دی، ہزاروں لوگوں کو جیلوں سے انڈیا سے لے کے آیا، جس نے دنیا میں پاکستان کا لوہا منوا دیا؟ اس کے خاندان کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اس کی بیٹی کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اب سے چند ہفتے پہلے یعنی 11 نومبر کو ہی یہ خبر شائع ہوئی کہ قومی اسمبلی میں دفاع کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی سربراہ ڈاکٹر عذرا پیشو، جو کہ زرداری صاحب کی ہمشیرہ ہیں، اس نیشنل کمانڈ آرڈیننس 2007 کو جلد از جلد ایوان سے بطور قانون منظور کروانا چاہتی تھیں، جہاں زرداری صاحب کو اس اتھارٹی کا سربراہ مقرر کیا جانا تھا۔ پھر اگلے روز یعنی 12 نومبر کے اخبارات میں شائع ہوتی خبر کے مطابق یہ بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا، اور پھر 17 نومبر کے اخبارات بیان کرتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا وہ اجلاس جسے ایک ہفتے کے لیے توسیع دے دی گئی تھی، اچانک غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گیا، اور مختلف وفاؤں نے نتیجتاً زور پکڑا، کیونکہ اس نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے بل کو ایوان سے فوراً منظور کروانا چاہتی تھی حکومت۔ اور یہ وہ وقت تھا جب تمام ذرائع ابلاغ کی توجہ NRO پہ مرکوز تھی۔ ایک حیران کن مطالبہ جو قومی اسمبلی کا اچانک اجلاس ختم ہونے سے پہلے مسلم لیگ نواز کے 2 اراکین اسمبلی بشمول ایاز امیری صاحب کی طرف سے آیا، وہ اس نیوکلیئر اتھارٹی کی سربراہی صدر سے وزیر اعظم کو منتقل کر دینے کا مطالبہ تھا۔ بہرحال اجلاس ملتوی ہو گیا، اس بل پہ بحث ہی نہ ہو سکی، اور اب اچانک جاری ہوتے ایک آرڈیننس کے تحت زرداری صاحب نے یہ اہم ترین اختیار جسے وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے چند روز پہلے کے بل کے مطابق
وہ انہوں نے وزیر اعظم کو خود منتقل کرتے ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ یا سیاسی قوتوں کے سامنے خود کو اسی طرح سرنڈر کیا ہے جس طرح انہوں نے گزرے سال ISI کو سیویلین کنٹرول میں دیے جانے والے اعلامیے سے پہلے یا پھر محمود علی درانی صاحب کی بطور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر برطرفی یا پھر ISI چیف کو ممبئی دہشت گردی کے بعد وہاں بھیج جانے کے اعلانات اور پھر اس سے واپسی یا پھر معزول جج صاحبان کی عوام کے سڑکوں پہ احتجاج اور لانگ مارچ کو مکمل طور پہ نظر انداز کرنے کے بعد راولپنڈی کے مشورے پہ سنگو کرتے کیا تھا. اور جہاں ایک بڑھتے عوامی دباؤ کے بعد NRO پارلیمنٹ سے منظور نہ ہونے کے بعد اب عدالتوں میں بے شمار شخصیات فائدہ اٹھاتی شخصیات NRO زدگان اب خود کو مکمل طور پہ ان آزاد اور فعال عدالتوں کے روبرو پیش کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. ایک اور سیاسی پسپائی سندھ میں متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ معاملات طے کرتے اختیار کی گئی ہے جو شاید اس مرحلے پہ اس کے کئی اہم رہنماؤں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے لیے باعث خفت یوں بنے گی کہ انہوں نے اپنی اعلیٰ قیادت کے ہی مشورے پہ چند روز پہلے MQM کے خلاف انتہائی جارحانہ لب و لہجہ اختیار کر کے عوام کے سامنے چند روز کے اندر بڑے انکشافات کرنے 12 مئی کی تحقیقات اور پھر MQM کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑنے کے بعد کشیدگی کو انتہاؤں تک لے جانے کے بعد پھر کسی ایک نامعلوم پیغام پر اپنے رہنماؤں کو MQM کے خلاف بیان بازی سے روک کر اب زرداری صاحب نے رحمان ملک صاحب کو لندن بھجوایا ہے جہاں ملک صاحب فرماتے ہیں کہ تمام معاملات افہام و تفہیم سے حل کر لیے گئے ہیں. MQM خاموش کھڑی ہے اور غالباً زرداری صاحب وفاقی کابینہ میں اہم رفقا کی قربانیوں اور چند طاقتور بیوروکریٹس کو اپنے عہدوں سے ہٹائے جانے پر رضامندی کے بعد اب سندھ میں بھی ان اہم وزارتوں میں رد و بدل کا عندیہ اپنے اتحادیوں کو دے رہے ہیں جن کے رویے کی ذمہ داری ان رہنماؤں پہ نہیں ان وزراء پہ نہیں بلکہ براہ راست خود زرداری صاحب پر بطور پارٹی قائد عائد ہوتی ہے. 15 مارچ کی نصف شب معزول ججوں کی بحالی کا اچانک حکم نامہ جاری ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہمیں چند گھنٹے پہلے بھی یہ اندازہ ہو جاتا کہ زرداری صاحب نے آخری لمحات یہ فیصلہ کرنا ہے تو ہم کبھی محترم جج صاحبان کے خلاف اس حد تک تلخ لب و لہجہ اختیار نہ کرتے اس مرحلے تک نہ جاتے. اور غالباً یہی پے در پے سمجھوتے جنہیں اب تک زرداری صاحب اپنی بہترین سیاسی چالیں کہہ کے اقتدار کے کمزور ترین ملاحظ تک آ چکے ہیں خواہ سیاسی حریفوں یا حلیفوں کے ساتھ معاملات ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ایک حقیقت جسے وہ مکمل طور پہ اب تک نظر انداز کر رہے ہیں اور جس کی نشاندہی میں پہلے بھی کر چکا ہوں اور اس کی اہمیت اقتدار یا طاقت کے ایوانوں سے نہیں بلکہ ملک کی سب سے بڑی وفاقی جماعت کہلاتی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے ہے جس کے وہ قائد ہیں. اور زرداری صاحب کو اس مرحلے پہ اپنے دوستوں یا خوشامد پسند ہواریوں یا کاروباری رفیقوں کے چنگل سے نکل کر پیپلز پارٹی کی صفوں میں انتہائی تجربہ کار ہر صوبے سے نمائندگی رکھتے عہدے داران رہنماؤں کے ساتھ اس ماحول میں کھل کر تبادلہ خیال کرنے کی اشد ضرورت ہے جہاں وہ اپنی قیادت کے ڈر خوف اور اس دعوے کو بار بار سننے کے بعد کہ تم سب جاہل ہو اور مجھے سب کچھ آتا ہے وہ کچھ کہہ نہیں پاتے اور خاموشی لیکن انتہائی تکلیف سے پارٹی کو یہاں تک پہنچتا دیکھ کر بھی خاموش رہنے پہ مجبور ہیں. ایک اور واپسی کا قدم پہلے انہوں نے جنگ گروپ اور جیو ٹی وی پہ الزامات اور پھر ایک انٹرویو میں یہ وضاحت کر کے اٹھایا کہ وہ صرف مشکل لوگ ہیں اور یہ سب کچھ تب ہو رہا ہے جب اصل عدالتی محاذ اگلے چند روز میں سجنے کو ہیں جسے NRO کے پارلیمانی محاذ پہ منظور کروانے میں ناکامی سے پہلے اور بعد وہ اٹارنی جنرل لطیف کھوسا کو برطرف اور اب جسٹس ریٹائر بھگوان داس کی بطور چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن تعیناتی کر کے اس محاذ کی طرف وہ پھولوں کا گلدستہ پہلے ہی بھجوا چکے ہیں. لیکن بات ہوئی کہ یہ سب کچھ جسے وہ اپنے اقتدار میں باہر صورت برقرار رکھنے کا طریقہ سمجھ رہے ہیں سیاسی چالیں کہتے ہیں یہ معاملات پر ہر لمحہ ریت کی طرح پھسلتی ان کی گرفت ہے جس کا تازہ ترین ایک اور مظاہرہ شہباز شریف کے صرف اس ایک بیان کہ ہم بھی NRO کو عدالتوں میں لے جا سکتے ہیں اس کے بعد زرداری صاحب کا میاں نواز شریف کو عید کے دوسرے روز مبارکباد کا فون جس کے اعلامیے میں سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال بیان ہوا ہے. اور پھر پیپلز پارٹی کے ایک انتہائی سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے رہنما نبیل گوبل صاحب کا یہ کہنا کہ نئے سال کا سورج پارلیمان کی فتح کا سورج ہوگا. اس سے پہلے پارلیمان کی فتح کا سورج کہیں مارچ میں طلوع ہونے کی بات ہو رہی تھی. یعنی زرداری صاحب نے جلد کھلتے عدالتی محاذ سے پہلے تمام اختیارات سے دستبردار ہونے کا وعدہ کر لیا ہے. غالباً یہ جانے بغیر کہ عوام کی دلچسپی ان کے اسمبلیاں توڑنے یا برقرار رکھنے کی طاقت سے زیادہ اس
1 खरब 65 अरब रुपए में है, जिसे उनका NRO लूट कर मुझसे ले गया।